ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے ہم اپنی نئی منزل کا صحیح تعین نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ اعتراف کرنا ہوگا کہ آج ہماری یہ ذلت اور آج ہماری یہ رسوائی یہ ہم نوجوانوں کی، یہ سکون کی، آرام پرستی کی اور مادہ پرستی کی افیون پہ لگ جانے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم نے یہ آرام پرستی نہ اپنائی ہوتی، اگر ہم نے غلط پلت مغربی نظریات کو نہ اپنایا ہوتا، ان کی تاریخ کو اپنی تاریخ پہ مسلط نہ کیا ہوتا، تو آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ نہ ہوتی۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر معاشرے انسانی کے اندر اگر امن و سکون قائم ہو سکتا ہے، اگر اطمینان کی فضا قائم ہو سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف اسلامی نظام حکومت اور مصطفی نظام کے اندر ہو سکتی ہے۔ اور اس کی جو اجزاء ترکیبی ہیں آپ وہ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب لایا تھا، وہ اس انقلاب کی بنیاد کیا تھی؟ آپ ذرا یہ تو دیکھیں کہ جو آپ کے رفقا تھے، جو اس انقلاب کے علمبردار تھے، ان کی جرأت کیا تھی، ان کی طاقت اور توانائی کیا تھی کہ سیدنا خالد بن ولید میدان جنگ میں جاتے ہیں، جنگ کے لیے تیاری ہو رہی ہے، رات کو آپ کے مشیر آپ کے پاس آتے ہیں کہ جناب سالار صاحب جنگ کا ارادہ ملتوی کریں۔ فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ فوج پیچھے سے تھکی آ رہی ہے، تعداد میں ہم کم ہیں، دشمن ہم سے زیادہ ہے، ہم تھکے ہوئے ہیں، دشمن تو تازہ ہے، ہمیں رسد اور کمک کی کوئی امید نہیں ہے، ہمارا اسلحہ پوری طرح تیار نہیں ہے، اس لیے توقع یہ ہے کہ شاید ہم یہ جنگ ہار جائیں، اس لیے یا تو جنگ کو تھوڑا بات چیت کو ٹول دیا جائے یا جنگ کا ارادہ ملتوی کر کے بھرپور تیاری کے ساتھ آ کے جنگ لڑیں، ورنہ ہم ہار جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید جلال میں آ گئے۔ آپ نے کہا نہیں، ہم یہ جنگ لڑیں گے بھی اور ہم یہ جنگ جیتیں گے بھی۔ تو مشرا رفقا عرض کرتے ہیں کہ جناب لڑیں گے تو ٹھیک ہے، جیتیں گے کیسے؟ حیران ہو گئے۔ آپ نے کہا ہم اس لیے جیتیں گے کیونکہ ہم زندہ ہیں اور ہمارا دشمن مردہ ہے۔ تو ان مشیروں کی حیرت کی اور بھی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے کہا جناب چلے لڑنے مرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، یہ کیسی آپ نے بات کر دی کہ دشمن مردہ ہے؟ وہ دیکھیں جی وہ اپنے خیموں کی تنابیں لگا رہا ہے، اس کے گھوڑے سر پر دوڑ رہے ہیں، اس کی صف بندیاں ہو رہی ہیں، اس کی للکار اور اس کے خیموں کی آوازیں ہمارے کانوں تک آ رہی ہیں، وہ کیسے مردہ ہے؟ آپ نے کہا زندگی اور موت کا یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ ان کے جسم زندہ ہو تو وہ زندہ ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، ہم زندہ اس لیے زندہ ہیں کیونکہ ہمارے دل زندہ ہیں، اور وہ مردہ اس لیے مردہ ہے کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں۔ زندگی اور سنیں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ جو رفقائے رسول کا مصطفی انقلاب کا وہ ان کے یہ ظاہری جسم نہیں تھے۔ آپ اس کی دوسری مثال لیں، حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حضور مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ جناب آپ نے خیبر کا قلعہ کیا اپنی جسمانی قوت سے فتح کیا تھا یا اپنی غذائی قوت سے فتح کیا؟ حضور مولا کائنات نے کہا نہیں، ما کلا تو خیبر بقوت جسمانیت ولا بقوت غذائیت، میں نے خیبر کا قلعہ نہ اپنی قوت جسمانیہ سے فتح کیا ہے نہ اپنی قوت غذائیہ سے فتح کیا ہے۔ اے شیر خدا، پھر آپ نے خیبر کے قلعے کو کیسے فتح کیا؟ کہا ولیکن ایدت بہی
بِقُوَّةٍ مَلَكُوتِيَّةٍ، میں نے خیبر کا قلعہ اپنی جسمانی اور غذائی طاقت سے نہیں، میں نے خیبر کا قلعہ اپنی ملکوتی طاقت سے فتح کیا ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ جو وہ نظام امن ہے، وہ جو نظام سکون ہے، وہ جو نظام مصطفیٰ ہے، اس کے لیے اب بدنی طاقت کی، جسمانی طاقت کی، غذائی طاقت کی، مادی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک روحانی طاقت کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان فاتح ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نظر کرم تھی۔ صحابہ کرام جب جہاد پہ نکلے تو ان کے پیچھے نگاہ مصطفیٰ کا کمال تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں محمد بن قاسم آتے ہیں ہندوستان میں، اس کے پیچھے حضرت عمر بن عبد العزیز کی نظر کرم تھی۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کی تبکی سے آگے بڑھتا ہے۔ محمود غزنوی کو دیکھیں، 16 حملے کرتا ہے، ناکام لوٹتا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کا جبہ جب اپنے ساتھ زین پہ رکھ کے لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے فتح عطا کی۔ اور آپ دیکھیں کہ اورنگزیب عالمگیر جس نے سلطنت مغلیہ کو اسلامی فلاحی ریاست میں تبدیل کیا، اس کے پیچھے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی نظر کرم تھی۔ آپ ٹیپو سلطان کو دیکھیں، ٹیپو سلطان اس قدر اپنے مرشد سے والہانہ عشق کرتا تھا کہ اس کا جو نام ہے وہ اس کے مرشد کے نام پہ مشہور ہے۔ یہ اس کا نام ٹیپو سلطان نہیں ہے، اس کا اصل نام میر فتح علی ہے۔ اس کے مرشد کا نام حضرت ٹیپو مستان تھا اور لوگ اس کے مرشد کی نسبت سے اس کو ٹیپو سلطان کہتے تھے۔ ہماری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی فاتح آیا، جب بھی کوئی سالار آیا، جب بھی کوئی انقلابی، جب بھی کوئی پرچم توحید کو، پرچم مصطفیٰ کو لے کے آگے بڑھا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نظر کرم تھی۔ میرے بھائیوں، آج اصلاحی جماعت جو پیغام لے کے آگے بڑھ رہی ہے، ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سے، غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے اس تنظیم کے اوپر ڈائریکٹ گنبد خضرا کا سایہ ہے، اور یہ اس نظر کرم کو لے کے چل رہی ہے، اس نظر کرم کی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، ہمارا جو یہ پیغام ہے یہ اس گنبد خضرا کی وساطت سے، اس گنبد خضرا کے سائے میں چلتے ہوئے یہ میں اعلان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ صرف اور صرف مریدین، معتقدین اور متوسلین حضرت سلطان باہو تک محدود نہیں ہے، یہ صرف اہل سنت والجماعت لوگوں تک محدود نہیں ہے، یہ صرف کلمہ گو مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کے باسیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ حضرت سلطان باہو کا یہ اعلان ہے کہ ہر کے طالب حق بود من حاضرم، دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی کسی خطے سے تعلق رکھنے والا، کسی زبان سے تعلق رکھنے والا، کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والا، کسی نسل سے تعلق رکھنے والا، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا، کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر اس کے دل میں ہدایت کی طلب ہے، وہ بلا تفریق، وہ بلا تقسیم آ جائے، من حاضرم، سلطان باہو کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہماری جو یہ دعوت ہے یہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے ہے، یہ تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے،
یہ تمام قبائل کے لوگوں کے لیے ہے، یہ تمام خطوں میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے کہ خدا را آج کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، ان تفریقوں کو مٹا دو، ان تقسیموں کے یہ جو زنجیریں ہمارے پاؤں میں پڑی ہیں ان زنجیروں کو نکالو، اور جیسے کہا ہمیں ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے آقا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب توحید کی دعوت کو لے کے نکلو تو تمہارے سامنے کوئی فرقہ بندی حائل نہ ہو سکے، تمہارے سامنے کوئی تقسیم حائل نہ ہو سکے، تمہارے سامنے کوئی تفریق حائل نہ ہو سکے۔ اگر یہودی سردار کی بیٹی بھی آ جاتی ہے تو استقبال کے لیے چادر نبوت اس کے سامنے بچھا دی جاتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ رحمت للمسلمین نہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اس لیے آقا کی نسبت سے جو فیض جائے گا، آقا کی نسبت سے جو پیغام جائے گا وہ تمام جہانوں کے لیے ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ جو تنظیم ہے یہ اس خالص بنیاد کو لے کے چل رہی ہے جس کے اوپر انسانی معاشرے کی بہتر تشکیل ہو سکتی ہے۔ اور آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ جناب ایک خانقاہ سے چلی ہے جماعت، یہ وہی بس روایتی باتیں ہوں گی، وہ ایک ٹپیکل فرسودہ نظام کے تحت یہ چل رہی ہوگی، نہیں۔ آپ نے آج کی اس کانفرنس سے آپ کو یہ اخذ کرنا چاہیے کہ اگر یہاں پہ کوئی روایتی باتیں، ٹپیکل اور فرسودہ باتیں کرنا مقصود ہوتی تو یہاں پہ بہت باتیں تھی کرنے کے لیے۔ اگر یہاں پہ صرف اپنی تعریف کرنی ہوتی، اگر یہاں پہ صرف اپنے سلسلے کو توسیع دینے کی بات کرنی ہوتی تو آپ دیکھیں میں ایک گنہگار آدمی ہوں، لیکن الحمدللہ مجھے یہ انتہائی عاجزی کے ساتھ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میری نسبت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سے ہوتی ہوئی قبیلہ آبان میں وہ حضور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ اور جب میں اپنے حضور والد گرامی حضرت سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے حضور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک دیکھتا ہوں تو واللہ مجھے ایک پشت بھی ایسی نظر نہیں آتی جو سینہ فخر سے خالی ہو۔ اگر کرامات کا بیان کرنا مقصود ہوتا تو کرامتیں سب سے زیادہ میرے گھر کی ہیں، کرامتوں کے دفتر سب سے زیادہ میرے گھر کے ہیں، لیکن اس وقت ضرورت یہ یقیناً ولی کی کرامت پر حق ہے، لیکن اس پہ بحث کے اس وقت وقت نہیں ہے۔ وقت یہ کہتا ہے کہ آج اس ملت کو، آج اس ملک کو، آج عالم انسانیت کو استقامت سے بڑھ، کرامت سے بڑھ کے استقامت کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ جو مرتبہ استقامت کو پا لیتا ہے، جو اپنے مقصد تک، اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے، اس مومن کا، اس انسان کا ہر لحظہ، اس انسان کا ہر قدم، اس انسان کا ہر قول، اس انسان کا ہر فعل، اس انسان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ اس کو ایک زندہ کرامت کی حیثیت دے دیتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں اس وقت ایک فکر کی ضرورت ہے، اور وہی فکر لے کے اس ملک کے استحکام کی فکر، اس ملت بیضا کی شرازہ بندی کی فکر، عالم انسانیت کی اصلاح کی فکر لے کے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ اصلاحی جماعت آپ کے پاس، آپ کے شہر حافظ آباد کے اندر یہ پیغام لے کے آئی ہے کہ خدا را نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، اس فکر کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی دعوت ہے اصلاحی جماعت کی کہ آئیں اور اصلاحی جماعت میں شامل ہو کے اپنے انسان حقیقی کے مقام کو پہچانے اور اپنی اصلیت کو پہچانے۔ میں انہی الفاظ پہ اجازت چاہوں گا کہ موسم اچھا، وافر پانی، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، اپنی خودی پہچان او غافل انسان، ڈھونڈ کے اپنی خاک سے جس نے
پایا اپنا آپ اس بندے کی دہکانی پہ سلطانی قربان، اپنی خودی پہچان او غافل انسان۔ یہی دعا ہے کہ الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے تیری پہچان سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔